احمد صدیق رضوی۔ مزید اچھی سے اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل احمد صدیق رضوی کو سبسکرائب کریں اور دیے ہوئے بیل والے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، خاک پائے در مرشد حضور تاج الشریعہ محمد احمد صدیق رضوی چشتی حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت جب بھی کسی نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سبھی کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے۔ کسی کو ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 10 معجزے، کسی کو 100 معجزہ، مگر ہمارے نبی امام الانبیاء، شب اسرا کے دولہ، مالک ہر دو سرا، باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے پوری ذات معجزہ بنا کر بھیجا۔ باقی انبیاء کو معجزے عطا کیے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخنوں تک حضور صلی والسلام کی پوری ذات معجزہ ہے۔ حضور صلی والسلام کی پوری ذات معجزہ ہے۔ حضور صلی والسلام کے ہاتھ کے معجزات کثیر تعداد میں ملتے ہیں۔ حضور صلی والسلام کے لعاب دہن شریف کے معجزات، حضور صلی والسلام کے پاؤں مبارک کے معجزات، حضور کے موئے مبارک کے معجزات، متعدد روایات ملتی ہیں۔ چند معجزات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، صحیح ابن حبان میں، دیگر کتب احادیث میں روایت کریمہ موجود ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں بیٹھ گیا کہ کوئی ادھر سے گزرے گا، وہ میری طبیعت کفیت دیکھ کے مجھے کھانا کھلا دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑے عرصہ بعد تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ میں نے آپ سے کوئی آیت پوچھی، آپ نے جواب دیا، آپ چلے گئے۔ پھر حضرت عمر گزرے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا ایک پیالہ لے کے آئے۔ فرمایا جو صحابہ اہل صفہ ہیں ان کو بلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو بلایا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ ان کو پلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ دودھ کا زیادہ حقدار تو میں ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، مگر تعمیل حکم تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اہل صفہ جو صحابہ کرام تھے ان کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد جو دیگر صحابہ کرام بیٹھے تھے ان کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم دودھ پیو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سیر ہو کے دودھ پیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دودھ پی لیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ تم اور دودھ پیو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اور دودھ پیا۔ پھر میں نے عرض کیا، حضور نے پھر فرمایا نہیں ابو ہریرہ تم اور دودھ پیو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سیر ہو کے دودھ پی لیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور حضور نے وہ دودھ کا جو پیالہ تھا وہ نوش فرما لیا۔ یہ حضور کی عظمت اور مقام، یہ معجزہ ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ جو کثیر صحابہ کرام کو پیش کیا گیا، سبھی نے دودھ پیا مگر وہ دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ وہ قدرت، یہ وہ شان، یہ وہ معجزات ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا کیے ہیں۔ نسائی شریف کی روایت کریمہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن فرماتے ہیں ہمیں پیاس لگی ہوئی تھی، کثیر صحابہ کرام موجود تھے، ہمارے پاس پانی بہت کم تھا، ایک پیالے میں پانی تھا۔ حضور نے فرمایا یہ پیالہ پیش کیا جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ پیالہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا، ہاتھ ڈبویا۔ جب ہاتھ مبارک باہر نکالا تو حضور کی 5 انگلیوں سے پانی جاری ہو چکا تھا۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا لو جتنا مرضی جی بھر کے پانی پیو۔
صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جی بھر کے پانی پیا، جو ہمارے پاس برتن تھے ہم نے ان میں پانی محفوظ کیا، اپنی سواریوں کو پانی پلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں تقریباً 1500 کے قریب صحابہ موجود تھے جنہوں نے جی بھر کے سیر ہو کے پانی پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے نکلنے والا پانی یہ معجزہ مصطفیٰ تھا، یہ حضور کی شان تھی کہ حضور کے ہاتھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، انگلیوں مبارکوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ وہ معجزات ہے جو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو دے کے بھیجتا ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دیگر کتب حدیث میں روایت موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں پیاس لگی، ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی ہے۔ فرمایا کہ قریب کنواں دیکھو۔ فرماتے ہیں ہم نے کنواں دیکھا، اس میں پانی بالکل تھوڑا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ ڈول لے جاؤ، اس ڈول میں ادھر سے پانی بھر کے لاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم گئے، جا کے اس ڈول سے پانی بھر کے لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈول میں اپنا لعاب دخن شریف ڈالا اور حضور نے دعائے برکت فرمائی اور صحابہ سے کہا کہ یہ پانی جا کے اس کنویں میں اڈیل دو۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم گئے، ہم نے جا کے وہ پانی کنویں میں اڈیلا تو فرماتے ہیں کہ پانی کنویں میں اڈیلنے کی دیر تھی کہ کنویں سے پانی آنا شروع ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا خوشبودار پانی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جی بھر کے پانی پیا، سواریوں نے پانی پیا۔ یہ وہ معجزات ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دخن شریف کا یہ معجزہ ہے کہ جب ایک کنویں میں ڈالا جائے جس میں پانی موجود نہیں تھا مگر اس میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور پانی بھی ٹھنڈا اور خوشبودار آتا ہے۔ یہ حضور کے لعاب دخن شریف کا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات ہی معجزہ ہے، آپ کے ہاتھوں کے معجزات، آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے معجزات، موئے مبارک کے معجزات روایتوں میں کثیر تعداد میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو کثیر معجزات عطا کیے ہیں۔ ترمذی شریف میں روایت کریمہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پیالے میں، ایک برتن میں کچھ کھجوریں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں پہ دعائے برکت فرما دے۔ حضور نے دعائے برکت فرمائی اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو کسی تھیلے میں ڈال لو اور اس سے کھجوریں نکال نکال کے کھاتے رہنا، بس یہ تھیلا اڈیلنا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تعمیل حکم کیا، میں نے وہ کھجوریں ایک تھیلے میں ڈالی اور فرماتے ہیں جب بھی مجھے بھوک لگتی، ضرورت پڑتی تو میں تھیلے میں ہاتھ ڈالتا، کھجوریں نکالتا اور کھا لیتا۔ فرماتے ہیں وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئیں یہاں تک کہ سرکار دو عالم وسلم کا وصال ہو گیا، پھر تاجدار صداقت خلیفہ بنی۔ فرمایا میں ان کے دور میں بھی اسی تھیلے سے کھجوریں نکال نکال کے کھاتا رہا۔ پھر تاجدار صداقت کے وصال کے بعد حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے دور میں بھی میں اسی تھیلے سے کھجوریں نکال نکال کے کھاتا رہا مگر وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں پھر حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس دن جب بگدڑ مچ گئی، شور مچ گیا، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، تو فرمایا وہ تھیلا میرے پاس تھا، اس ہجوم میں رش کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت والے دن تک میں اس تھیلے سے کھجوریں نکال نکال کے کھاتا رہا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی دعا کی برکت ہے، یہ وہ معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چند کھجوروں پر دعائے برکت فرما دے تو کئی سالوں تک وہ کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا معجزہ ہے، یہ حضور کی دعا کی برکت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی شان ہے، یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو عطا کیا ہے، یہ معجزات اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو عطا کیے ہیں۔ بخاری شریف میں دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا وصال ہو گیا اور میرے والد نے کچھ قرضہ دینا تھا لوگوں کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ والد کے وصال کے بعد لوگوں نے مجھ سے قرضہ مانگنا شروع کر دیا، تو میرے پاس فی الوقت پیسے نہیں تھے قرض ادا کرنے کا، کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میری کچھ کھجوریں آنی ہیں، کچھ دیر بعد، کچھ ماہ بعد، جب وہ آ جائیں گی، مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں،
حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا جب کھجوریں آ جائیں گی میں تم کو بلا کے تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کھجوریں آ گئیں مگر وہ کھجوریں اتنی تھوڑی تھیں کہ ان سے قرض نہیں ادا ہو سکتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے میں نے حضور سے یہ سارا معاملہ پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ تمام کھجوروں کا ڈھیر بناؤ، اکٹھی کرو، اکٹھی کرنے کے بعد مجھے بلا لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھجوروں کا ڈھیر لگایا، اکٹھی کی، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پیغام دیا کہ حضور تشریف لے آئے۔ حضور تشریف لائے، حضور نے دعائے برکت فرمائی اور فرمایا جاؤ جس کا قرض دینا ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں سبھی کے پاس گیا، سبھی آئے، حضور نے سب سے پوچھا تمہارا کتنا قرض ہے، کتنی کھجوریں بنتی ہیں، حضور نے اس کو اتنی کھجوریں عطا کی، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، یہاں تک کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں تمام قرض داروں کا قرض کھجوروں کے ذریعے ادا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں مگر جب میں نے کھجوروں کا ڈھیر کی طرف دیکھا تو کھجوریں اتنی تھی، فرماتے ہیں مجھے ایسے معلوم ہو رکھا تھا کہ جیسے اس ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ حضور کے معجزات ہے کہ سبھی کا قرضہ بھی اتر گیا اور فرماتے ہیں کہ کھجوروں کا ڈھیر ویسے کا ویسا ہی موجود ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو عطا کیے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت کریمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ میں کیسے مان جاؤں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جو کھجوروں کا درخت ہے اس پہ جو گوشہ لگا ہوا ہے، جو گچھا لگا ہوا ہے، فرماتے ہیں اگر میں اس کو اشارہ کروں یہ میرے پاس آئے تو کیا پھر تو کلمہ پڑھ لے گا، پھر تو مان لے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو وہ اعرابی کہنے لگا جی ہاں میں مان لوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجوروں کے گچھے کو اشارہ کیا، وہ کھجوروں کا گچھا درخت سے ٹوٹا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ اکبر! یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کے اس اعرابی نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جیسے میں نے پہلی عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات معجزہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تو آپ فرماتے ہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں آتی، تو ایک مرتبہ ہم نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے علی یہ فلاں درخت مجھ پہ سلام بھیج رہا ہے، علی اے فلاں پہاڑ مجھ پہ سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ حضور کا شان اور مرتبہ ہے، یہ معجزات ہے کہ درخت بھی حضور پہ سلام بھیجتے ہیں اور پہاڑ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل روایت میں ملتا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کی ہاتھ میں کنکریاں تھی، کہنے لگا کہ اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیری ہاتھ والی چیز بتائے میں کون ہوں؟ اللہ اکبر! تو ابو جہل کہنے لگا اگر ہاتھ والی چیز بتا دے آپ کون ہے تو کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھی ان کی طرف حضور نے اس طرح اشارہ کیا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر! ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کنکریوں کو حضور حکم دیتے ہیں تو کنکریاں بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ وہ معجزات ہیں جو حضور کو عطا کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے یہ معجزات حضور کو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں جن کو دیکھ کر جو لوگ ہیں وہ ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات معجزہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت کریمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، اتنا قحط پڑ گیا، فرماتے کافی عرصہ گزر گیا مدینے میں بارش نہیں ہوئی، دھوپ۔ جمعے کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بارش کی دعا فرمائیے کہ قحط پڑ گیا ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اس وقت آسمان پہ کوئی بادل، کوئی بارش کا نام و نشان بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کہنے پر حضور نے ہاتھ اٹھائے، بارش کی دعا کی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے تو اسی وقت بادل آ گئے اور بارش ہونا شروع ہوگی۔
صحابہ فرماتے ہیں مدینہ میں اتنی بارش ہوئی کہ 8 دن تک مدینہ منورہ میں بارش ہوتی رہی۔ فرماتے ہیں جب اگلا جمعہ آیا تو پھر ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بارش ہو چکی ہے، اب آپ دعا فرمائیے تاکہ بارش رک جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور بارش رک گئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کو جانتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے تابع ہے۔ اگر حضور درختوں کو اشارہ کرتے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی طرف اشارہ کرے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنکریوں کی طرف اشارہ کرے، یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا اٹھائیں، کوئی بھی عمل جب حضور اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعا جو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو عطا کیے۔ دعا کا صدقہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔